ویلکم ناظرین پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 کے ساتھ آج کے لیے میں ہوں انجم رشید، اور آج ہم بات کریں گے کہ بینکاک میں ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے سلامتی کونسل کے مشیر اور ہندوستان کے سلامتی کونسل کے مشیر، اور ان کے ساتھ دونوں ممالک کے سیکرٹری خارجہ بھی موجود تھے. اور یہ ملاقات جو ہے یہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف اور پرائم منسٹر آف انڈیا نریندرا مودی صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی پیرس میں، یہ اس کے نتیجے میں ملاقات ہوئی ہے. اور آج اس پر بات چیت کے لیے اس ملاقات کو ایکسپلین کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت بھی ہمارے ساتھ ہے. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہیں، اور پاکستان میں اور پولیٹیکل سائنس کے اسکالر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، اور جنرل غلام مصطفیٰ ہیں جو سیکیورٹی کے امور کے اور پاکستانی پالیٹکس کے ایک بڑے ماہر ہیں، اور جنرل طلعت مسعود ہمارے ساتھ ہیں. یہ بہت گریٹ جنرل جو ہیں، پیس لوننگ جنرل ہیں، اور بہت دور تک دیکھنے کی یہ صلاحیت رکھتے ہیں جنرل مسعود صاحب. لیکن سب سے پہلے آج میں بات شروع کروں گا میاں خورشید محمود قصوری صاحب. اور میاں خورشید محمود قصوری صاحب نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کتاب کا بہت زیادہ چرچا بھی ہے، اور اس کتاب میں میاں صاحب نے خود کہا ہے کہ مودی صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے بات چیت کے. تو جنرل صاحب، آج میاں خورشید محمود قصوری صاحب، آج پھر یہی لگا ہے کہ مودی صاحب اتنے 2 سال کا جو ڈسٹنس تھا کہ ہمارے ملاقات ہونی تھی وہاں پر دلی میں، پھر وہ ملاقات نہیں ہو سکی، اور چلتے چلتے 2 سال گزر گئے اور ابھی تک بات چیت نہیں ہو سکی. لیکن پھر بھی آج ہم بات چیت پر ہی واپس آئے ہیں. یہ کیا مجبوری ہے ہندوستان کی اور پاکستان کی کہ ہم بات چیت ضرور کریں؟ پلین کیا ہے کہ دونوں ملکوں کی مجبوری ہے، اور نریندر مودی جو مرضی کہتے رہیں پبلکلی وہ کچھ کر نہیں سکتے. اور وہ میں نے لسٹ آؤٹ کیا ہے کہ 9 نیئر وار اور وار سچویشنز، اس کے علاوہ لارجسٹ موبلائزیشن سنس دا سیکنڈ ورلڈ وار، 11 مہینے فوجیں کھڑی رہیں واپس چلی گئیں. پھر میں نے اس میں ٹیکل کیا ہے کہ بھئی اب اس کے بعد نیوکلیئر پاس بھی ہو گئی ہیں، دونوں کے پاس کروز میزائلز ہیں، دونوں کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ عیاری سے حملہ کر کے نیوکلیئر دوسرے کو ختم کر دے گا، وہ بھی نہیں ہو سکتا. دونوں کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے. دونوں ایک دوسرے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی بہت کیپیسٹی ڈیولپ ہے. اگر میری کتاب دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور کراس ایل او سی جو مودی صاحب کر رہے تھے، بچکانہ چیز تھی میرے خیال میں. اس کا اگر 5 وہ بیچارے ہماری طرف سے مار دیتے تھے، شہید کرتے تھے انوسنٹ سویلینز، یہاں سے گولہ باری میں وہاں کے بندے 5 مارے جاتے تھے. اور اس میں نے کتاب میں یہ کہا ہے کہ ان کے پاس ایک اور وجہ ہے کہ راستہ کوئی نہیں. وہ پرائم منسٹر بنے تھے وکاس ڈیولپمنٹ کے نام پہ. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی ڈیولپمنٹ انڈیا میں وہ جو انہوں نے وعدے کیے ہوں، اگر ان کے ملک میں اتنا نفاق ہو جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا. میری کتاب کی لانچ ہی کی بات نہیں کرنا جو کلکرنی صاحب پہ انہوں نے حملہ کیا، ان کے ایکسٹریمسٹ نے مسلمان کو شہید کیا بیف کھانے کے الزام میں، کشمیری لیجسلیٹر کا منہ کالا کیا دلی میں کہ اس نے بیف کھایا تھا. اور اس کے بعد مجھے خوشی ہوئی جب میں واپس آ رہا تھا کہ انڈین سول سوسائٹی نے جواباً اپنے ایوارڈز واپس کرنے شروع کیے. پھر بہار کا الیکشن آیا. ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ، اگر وہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو میں نے اپنی کتاب میں ایک ہی ریفرنس دیا ہے. دیے تو بہت ہیں، آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ جب ٹروپس آمنے سامنے تھے تو برطانیہ امریکہ نے، کیونکہ وہ ریسپانسبل پاورز ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان میں ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے، آپ لوگ ہمارے سٹیزنز واپس آ جائیں. نہیں، ایک اشارہ کیا تھا یہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں اور ان کی ٹینشن بڑھ رہی ہے. ہم اپنے سٹیزنز کو کہتے ہیں کہ یہاں جب تک بہت ضرورت نہ جائیں. ایک ہفتے میں $6 بلین نکل گیا تھا. تو فکی یعنی فیڈریشن آف انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ہاتھ جوڑ لیے تھے، اور واجپئی صاحب کہا تھا بات چیت کریں. اور پھر مجھے پتا ہے بیک پہ کیا ہو رہا تھا. کولن پال مجھ سے کیا بات کر رہا تھا، جو ہینڈ شیک کا وہ فیمس ہینڈ شیک انہوں نے ایکسٹینڈ کیا. میاں صاحب یہ کیا، میاں خورشید محمود قصوری صاحب، یہ کیا، یہ دنیا کی کیا مجبوری ہے، یہ امریکہ کی کیا مجبوری ہے، چین کی کیا مجبوری ہے؟ یہ سب سے بڑی مجبوری تو واضح ہے، اور وہ ہے یہ افغانستان. کہ حالانکہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ساؤتھ چائنا سی، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں امریکہ اور چین جو ہیں وہ کمپیٹیٹرز بھی ہیں، اور ایک حد سے اس سے بڑھ کے بھی اگر میں کہہ دوں کمپیٹیٹرز ہے.
ان میں ایک ڈگری آف ٹینشن بھی ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ روس، پاکستان، امریکہ اور چین ایک ہی صفحے پہ ہیں افغانستان میں. سب کو خدشات ہیں افغانستان کے ڈی سٹیبلائز ہونے میں، اور اسی لیے سب کی خواہش ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کی ٹینشن بڑھے گی تو پاکستان کی جو توجہ ہے، جو سنگل مائنڈڈلی وہ چاہتے ہیں افغانستان پہ ہو، وہاں سے ہٹے گی. اس لیے میں نے تو یہ پریڈکٹ کیا تھا. اچھا، کہ دوسری بات نریندر مودی کو کوئی آپشن نہیں سوائے بات چیت کے. میاں صاحب آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیوکلیئر بھی ایشو ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا اس وقت واحد فلیش پوائنٹ، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے دنیا میں؟ نہیں، نیوکلیئر دیکھیں، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کہنا بڑا آسان ہے. دونوں کے لیڈر اتنے کو بے وقوف نہیں ہیں، کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے کہ میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن وہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ڈسٹروائے کر دیا جائے. میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن جو امریکہ اور روس میں تھی، اس کا مقصد ہے کہ روکا جائے جنگ کو، کہ دونوں کو پتا ہو کہ بچ نہیں سکیں گے. تو میں نہیں سمجھتا. ہاں، خطرہ یہ ضرور ہے کہ اس کے کور کے نیچے، جیسے آپ نے کارگل میں دیکھا یا اور بہت کچھ ہوا، انڈر دیٹ امبریلا بہت کچھ کیا جا سکتا ہے جو کہ افغانستان کو شدید طور پر ڈسٹیبلائز کرے گا. جی اچھا، جنرل غلام مصطفیٰ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنی ترقی کے ہاتھوں مجبور ہو کر بات چیت پہ آمادہ ہوا ہے، یا کوئی اور پریشر ہے ہندوستان پہ؟ کچھ باتوں کی وضاحت تو میاں صاحب نے کر دی ہے. میں اسے تھوڑا آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. پچھلے سال 6 ستمبر کو چیف آرمی سٹاف نے ایک سپیچ کی تھی، اور اس نے ٹون سیٹ کر دی تھی کہ پاکستان کے اور ہندوستان کے تعلقات کیسے ہوں گے. ہندوستان نے گزشتہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی موقع ملا ہے، وہ پاکستان کو کبھی ایک برابری کی سطح پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ بات تو کرے گا پاکستان سے، اور کرنا چاہتا ہے پاکستان کو اس لیول پہ جس طریقے سے وہ نیپال کو ڈیل کرتا ہے، جس طریقے سے اس نے بنگلہ دیش کو پرس کیا ہے. تو وہ ایک سچویشن ایسی تھی جب پورے پاکستان میں بڑے ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی. جو آپ دیکھیے کہ پرائم منسٹر ملے تھے وفا میں مودی کے ساتھ، اس کا ریئیکشن بڑا سٹرونگ آیا تھا پاکستان میں. تو پاکستان کے عوام ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، امن کا کوئی دشمن نہیں ہے یہاں پہ، لیکن دو چیزیں بڑی واضح ہیں پاکستان کی طرف سے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر بات چیت ہوگی تو برابری کی سطح پر ہوگی، اور بات چیت ہوگی تو پھر کور ایشو بیچ میں بات میں آئیں گے سارے. وہ نہیں ہوگا کہ جو ہندوستان چاہتا ہے وہ تو ہوگا، جو پاکستان چاہتا ہے بات نہیں ہوگی. تو یہ ایک بات چیت کا بھی ایک انوائرمنٹ بنتا ہے. یہ جو ہینڈ شیک ہوا ہے پرائم منسٹرز کا پیرس میں، یہ کوئی اچانک موومنٹ نہیں ہوئی ہے. ہاں، ظاہر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیچھے کافی سارے عوامل شامل تھے. اچھا ڈاکٹر عسکری، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال آپ ہمارے جو ہیں سلامتی کے مشیر جو ہے 2 سال پہلے گئے تھے دلی، اور پھر ملاقات نہ ہو پائی. یہ 2 سال سے ہم یہ 2 ملک جو ہیں آپس میں محض بات چیت کرنے میں انہوں نے 2 سال لے لیے کہ بات چیت شروع کیسے کی جائے. دیکھیے، ہندوستان نے ایک اسٹریٹجی اپلائی کی تھی، اگرچہ یہ جو اسٹریٹجی ہے پہلے بھی ناکام رہی. ابھی جو قصوری صاحب نے بات کی تھی 2002 کی، وہ بات کر رہے تھے جب ہندوستان نے جو ہے اپنی فورسز کو پاکستان کے بارڈر پہ لے آئے تھے، اور اس کے بعد جنوری سے شروع کر کے اکتوبر تک ہندوستان کی فورسز رہیں. اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ نسخہ استعمال کیا کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ جو ہارڈ لائنر وہ یہ آرگومنٹ کرتا ہے کہ پاکستان تو امن کی آواز نہیں سنتا، اس پہ دباؤ ڈالا جائے، اس پہ پریشر رکھا جائے، اور پھر پاکستان جو ہے وہ ہماری بات مانے گا. تو وہ یہ کورسو ڈپلومیسی کا جو میتھڈ ہے اس دفعہ بھی ناکام ہوا ہے. وہ ایک اسٹریٹجی تھی انہوں نے چلائی، لیکن وہی سب سے بڑا مسئلہ ان کا ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ہوا. انٹرنیشنل تو یہ ہوا نا کہ انٹرنیشنل فورسز نے یہ انکریج کیا، پاکستان کو بھی انکریج کیا، لیکن پاکستان تو گفتگو کے لیے تیار تھا. ہندوستان کو یہ کہا کہ آپ گفتگو کریں. اس کے علاوہ ڈومیسٹک بھی یہ تھنکنگ وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آج نہیں صحیح 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد الٹیمیٹلی پاکستان سے بات کرنی پڑے گی. اس طریقے سے آپ سٹیل میٹ تو کریٹ کر سکتے ہیں، سلوشن نہیں ہو سکتا. یہی جو خورشید قصوری صاحب نے بھی کہا. اچھا جنرل طلعت صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں، ہیلوں بہانوں سے ہم بات چیت شروع کرتے ہیں، لیکن جو ڈائلاگ ہیں جسے کمپریہنسو ڈائلاگ، جو ریگولر ڈائلاگ ہیں، وہ ہمارے شروع نہیں ہو پائے. لیکن کیا آج کی ملاقات کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہے وہ کمپریہنسو ڈائلاگ جو ہیں، جو ڈائلاگ کا پرانا سلسلہ تھا وہ سلسلہ شروع ہوگا اور یہاں پر ٹینشن تھوڑی سی کم ہوگی؟ جی، یہ بہت ممکن ہے کہ آئندہ چل کر یہ ہو اگر پیش رفت ہوتی ہے بات چیت کے ذریعے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو اہم چیز تھی
وہ جو تناؤ تھا اور ایک جو پالیسی انڈیا نے اختیار کی تھی پرائم منسٹر مودی صاحب کے آنے کے بعد کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے اور پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے اور پاکستان پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ایک لحاظ سے مجبور ہو جائے اور وہ بات چیت وہ یعنی جو وہ کہیں وہ بات چیت اس کو سنا جائے اور اپنی پالیسی میں تبدیلی لائی جائے. تو پاکستان تو جیسے آپ نے دیکھا کہ بڑی اچھی پالیسی اس نے اختیار کی. ایک طرف تو وہ پرائم منسٹر بھی اور فوج کی جو قیادت تھی اس نے بھی یہی لائن لی کہ ہم بات چیت کے لیے تو تیار ہیں لیکن کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آنے تیار ہیں. تو یہ پالیسی جو ہے میرے خیال میں بڑی کامیاب ہوئی ہے اور مودی صاحب کی پالیسی بڑی حد تک ناکام رہی ہے. اور نہ صرف پاکستان کا یہ اس وقت خیال ہے بلکہ انڈیا میں خود اس قسم کی سوچ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ مودی صاحب کی جو پالیسی پاکستان کے بارے میں تھی وہ بالکل ناکام رہی ہے اور ان کو ایک لحاظ سے اپنی پالیسی میں بالکل 180 ڈگری جو ہے وہ تبدیلی کرنے کی ضرورت پڑی ہے. جی اچھا میں میاں صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. میاں خورشید محمود قصوری صاحب, ہندوستان کے پڑوسی جو ہیں وہ بنگلہ دیش بھی ہے, سری لنکا بھی ہے, نیپال بھی ہے اور بھی بہت سے پڑوسی ہیں, لیکن پاکستان کا اور ہندوستان کا ایک یونیک یہ کیا رشتہ ہے کہ یہ ٹینشن اور یہ ختم ہی نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیے اس میں ایک بات واضح ہے اور میں آپ کو تجربے کہنا چاہتا ہوں. میں نے اسی لیے ایک چیپٹر پاکستان آرمی پہ لکھا ہے. ہندوستانی مجھے کہتے تھے قصوری صاحب ٹرائی کرتے رہو, فوج امن نہیں ہونے دے گی. میں کہتا تھا کیوں؟ وہ کہتے تھے اس لیے کہ اٹ از اکن ٹو کٹنگ دا برانچ آن وچ اٹ از پرچڈ. اور میں نے اپنے مشاہدے پہ لکھا ہے کیونکہ جو بندہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل ہو جاتا ہے, NDU میں جاتا ہے, میں نے ان کو وہاں بھی سمجھایا اور کتاب میں بھی سمجھایا ہے. ان کو انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھنی پڑتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ نیشنل جو انٹرسٹ ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. اس کی ڈیفینیشن صرف ڈیفنس پریپیئرڈنس نہیں, اگر وہ ہوتا تو سوویت یونین 20,000 میزائلز کے ساتھ کولیپس نہ کر جاتا. اس میں اکنامک پروگریس اور سٹیبلٹی تو فوج پاکستان کی سمجھتی ہے, لیکن برابری کی بنیاد کے علاوہ پیس ہو ہی نہیں سکتا. یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے. یہ میں نے مہاتما گاندھی کو کوٹ کیا اس کتاب میں, جس میں گاندھی جی نے خود کہا ہے کہ امن وہی ہوتا ہے جو بغیر دباؤ کے ہو. قائد اعظم کو میں نے کوٹ کیا کہ وہ کیا چاہتے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کی کینیڈا اور امریکہ جیسے تعلقات ہونے چاہیے. تو پوائنٹ بڑا سمپل ہے, پاکستان آرمی از پریپیئرڈ فار این آنریبل پیس. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو میں نے مسودہ کتاب میں بتایا ایز این انسائڈر, کیا وہ آرمی اور ISI کے بغیر ہو سکتا تھا؟ they were sitting on the table. یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. میں نے تو جنرلوں کے نام لکھے ہیں because I think I was doing a service. کہ یہ کہہ دینا کہ آرمی نہیں ہونے دے گی, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو یہ سمجھتا ہے جو ٹریڈیشنلی. میاں صاحب ہمارے ساتھ جنرل مشرف کے جو آپ کے پریزیڈنٹ تھے جب آپ وزیر خارجہ تھے, ان کے ایک بہت ہی قریبی کلیگ جنرل غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں غلام مصطفیٰ صاحب سے چاہوں گا کہ جو میاں خورشید محمود قصوری صاحب نے ایکسپلین کیا کہ کیا فوج جیسے قصوری صاحب کہہ رہے ہیں ایسے ہی تھی, کیا مشرف کے اوپر فوج کی طرف سے دباؤ نہیں تھا کہ مشرف بہت آگے چلے گئے ہیں میاں خورشید محمود قصوری کے ساتھ ہندوستان میں امن کرنے کے لیے؟ دیکھیے جو بھی پالیسی بنتی تھی جنرل مشرف کے دور میں, اس پہ ان لائک جو آج کل کے امپریشن ہے بڑے تفصیل سے بحث ہوتی تھی اور اس کے تمام پہلوؤں پر بغور جائزہ لیا جاتا ہے. جس طرح میاں صاحب نے فرمایا ایک خاص تعلیم ہے فوج میں پاکستان کی سینئر لیڈرشپ کی کہ معاملے کی تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. دیکھیے جنرل مشرف نے سب سے بڑا انیشیٹو لیا جب آگرہ گئے تھے وہاں پہ, اور آگرہ میں جب بات چیت کسی طور پہ کامیاب نہیں ہوئی تو جنرل مشرف اس چیز پہ بہت اپسیٹ تھے کہ جی ہمارا تقریباً معاہدہ ہو چکا ہوا تھا اور اڈوانی بیچ میں پڑ گیا. اڈوانی نے پڑھ کے یہ بات جو تھی وہ نہیں بننے دی, اور واجپئی صاحب جو خود پیس کے اتنا شور مچا رہے تھے وہ خود اس کو آگے. نہیں جنرل صاحب کیا آپ کے خیال میں فوج کا اس وقت, آپ تو گواہ ہیں اینی شاہد ہے, کیا فوج کا پریشر نہیں تھا مشرف پہ کہ بہت آگے نکل گئے مشرف؟ نہیں, فوج کا کبھی جنرل مشرف پہ یہ پریشر نہیں تھا. ہاں فوج کی طرف سے جو ریکمنڈیشنز یہ تھی کہ ایک کمپوزٹ ڈائلاگ کا جو ایک طریقہ کار وضع کیا گیا تھا جس میں کشمیر کو سینٹریلٹی ہونی چاہیے اور امن جو بھی آئے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بھی مصالحت جو بھی بات چیت ہوگی وہ کشمیر کے معاملے پر کشمیریوں کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس میں اگر پاکستان چاہتا سمجھتا ہے کہ پاکستان فیصلہ کر سکتا ہے
یہ ہندوستان میں فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہ اور جنرل مشرف اس بات کو بڑی اچھے سے سمجھتے تھے. میں خود آپ اس بات کا گواہ ہوں کہ مشرف نے پوچھا کہ آپ کیا خیال ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارا امن ہو جائے گا. تو میں نے آفر کو جواب دی, میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ پاسبل نہیں ہے. تو انہوں نے مجھ سے حیران ہو کے پوچھا تم کیوں سمجھتے ہو. میں نے کہا جی ہندوستان کی جو نظریں ہیں یا ہندوستان کے جو عزائم ہیں وہ نہیں ہے جو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں. ہندوستان اس پورے خطے کو انکلوڈنگ افغانستان اور اب یہ جو آپ دیکھیے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بھی بن رہا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت جو ہے وہ پاکستان کے ایسٹ ہے اور اسی کو پاکستان کو نگیٹ کرنے کے لیے ہندوستان کسی حد تک جانے کو تیار ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہندوستان شاید پاکستان کے ساتھ صلح نہیں کرے گا. جی اچھا میاں صاحب, آپ کیسے کمنٹ کریں گے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کی بات پہ کہ فوج جو ہے وہ پوری طرح آپ کے اور مشرف کے ساتھ تھی اور آپ یہ کشمیر کا مسئلہ حل کر کے یہاں پر مکمل امن کی طرف بڑھ رہے تھے جیسا کہ آپ نے کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے جو جنرل صاحب کی بات سنی ہے وہ میں نے پوری طرح سے سنی ہے, کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. جو فارمولا ہم بنا رہے تھے وہ ایک تو ایکوالٹی پہ بیس تھا, ایک وہ نیگوشیٹڈ تھا, اور نمبر 3 میں نے کلیئر کیا ہے, کتاب میں بھی کہا اور ان کے منہ پہ کہا جا کے اب کے بک لانچ پہ, جس پہ شیو سینا نے ناراض ہوئے کہا کہ خبردار تم بامبے آئے. میں نے کہا میں آؤں گا. میں نے دلی میں کہا تھا اور سٹیج پہ کھڑے ہو کہا تھا کہ کشمیریوں کے بغیر کوئی حل نہیں اس میں ہو سکتا, کیونکہ اگر کشمیر, وہ پوچھتے تھے تم کیوں ملتے ان کو, یہ انہوں نے مجھ پہ کوشچن کیا وائی ڈو یو میٹ, یہ شیو سینا پوچھا اور یہ مجھے دلی میں کانگریس کے لیڈرز نے اور بی جے پی نے پوچھا کہ کیوں ملتے ہو بھائی کشمیر کو, یہ کشمیریوں کو. میں کہا جب میں ملتا تھا, آج آپ کو بتا رہا ہوں, میں چھپ کے بھی ملتا تھا جب میں فورن منسٹر تھا, یہ پاکستان میں, انڈیا میں اور تھرڈ کنٹریز میں بھی چھپ کے ملتا تھا, لیکن کوئی ان کو میں بم بنانے کی ترکیبیں نہیں سکھاتا تھا. ان کو میں بتا رہا تھا کہ دیکھیں یہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو پاکستان کے عوام اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. تو ان کو میں بتا رہا تھا کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ اس حد تک ہم جا سکتے ہیں, لیکن ہم آپ کے حقوق پہ سودا نہیں کریں گے. یعنی کہ انڈیا کا کہتا تھا بھئی یہ تو سٹیٹس کو جو تمہارا ہے تم رکھو, جو ہمارا ہے ہم رکھیں گے. میں نے کہا یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے کشمیریوں کے, یہ کوئی پراپرٹی کا بٹوارا نہیں ہے کہ جی آپ کا جو حصہ آپ رکھ لیں, ہمارا ہم رکھ لیں. اور میں نے انڈینز کو یہ کہا ریپیٹڈلی, اور کتاب میں بھی کہا ہے, اگر پاکستان کی کوئی گورنمنٹ تیار بھی ہو جائے تو پاکستان کے عوام ایسے معاہدے کو ریجیکٹ کر دیں گے. اگر حریت کی لیڈرز نے یا مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ نے ریجیکٹ کیا, اور یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ حریت کے لیڈرز کو ٹی وی پہ لیا جاتا ہے. ابھی کشمیری وہاں آئے ہوئے تھے, یہ جو جرنلسٹ ہیں اسلام آباد, ان سے اگلوانے کی کوشش کی گئی کئی ٹی وی اینکرز نے کہ جو قصوری کہہ رہا ہے یا جو اس وقت فارمولا تھا وہ آپ اس سے خوش نہیں ہیں. کسی ایک بندے نے نہیں کہا, بلکہ انہوں نے سب نے کہا کہ جو وہی ہے وہی حل ہے. میاں خورشید محمود قصوری صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمارے ناظرین کو انلائٹن کیا. ناظرین ابھی ہمیں جانا ہے بریک پہ, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں جنرل طلعت مسعود صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اب میں بریک کے فوراً بعد آپ کے اوپر آؤں گا, آپ سے بات کروں گا, اور کویسچن یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے, جو مشترکہ پریس ریلیز ہے ہندوستان کی اور پاکستان کی, آج کے دگل صاحب کے اور جنرل ناصر جنجوعہ صاحب کی ملاقات کے بارے میں, اس کا ایک جملہ میں پڑھوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ بریک کے بعد اسے ایکسپلین کریں. جملہ یہ ہے, ڈسکشن کورڈ پیس اینڈ سیکیورٹی, ٹیررزم, جموں اینڈ کشمیر اینڈ ادر ایشوز انکلوڈنگ ٹرینکولیٹی along the LOC border. یہ اس جملے کا مطلب, کیونکہ ہم کشمیر ٹیررزم اسی میں پھنسے ہوئے تھے, میں چاہوں گا کہ آپ بریک کے بعد جب آئیں تو ہمارے ناظرین کو ایکسپلین کریں کہ جملہ انہیں لکھنے کی کیوں ضرورت آئی ہے. ناظرین واپس آ رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین جانے سے پہلے میں نے سوال کیا تھا جنرل طلعت مسعود صاحب سے کہ جنرل صاحب پچھلے 2 سال سے ہم اس مخمسے میں پڑے ہوئے ہیں دونوں ممالک کہ پہلے پرائرٹی جو ہے وہ ٹیررزم کو دی جائے یا کشمیر کو دی جائے, اور اس پرائرٹی کی بحث کے اندر ہم نے 2 سال جو ہے گوا دیے. آج جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے, اس میں جو ہے وہ ٹیررزم کا بھی ذکر ہے اور اس میں کشمیر کا بھی ذکر ہے اور اس میں LOC پر فائرنگ کا بھی ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب واقعی بات چیت جو ہے وہ آگے پازیٹیولی بڑھ جائے گی اور
جو ٹینشن ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اس میں کچھ کمی آئے گی؟ جی دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ دونوں ممالک جو ہیں ایک مختلف لائن پر انسسٹ کر رہے تھے، لیکن پاکستان نے جو موقف اختیار کیا کہ جب تک کشمیر کی بات نہیں ہوگی اور جو ایشوز کی بات نہیں ہوگی ہم بات کرنے تیار نہیں ہیں، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ بالکل تیار نہیں ہے، تو اس پر رضامندی ہوئی ہے۔ اور اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک لحاظ سے انڈیا نے وہی پوزیشن اختیار کی ہے ایک لحاظ سے کہ جامع بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور خوش آئند بات ہے، لیکن اور اس میں یہ بھی اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا اب یہ چاہتا ہے کہ ایک لحاظ سے پاکستان سے تعلقات کو نارملائز کیا جائے، اور جیسے پہلے بھی بات کی گئی سارا اس کا جو فوکس ہے اس وقت وہ زیادہ اقتصادی ترقی کا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اقتصادی ترقی انڈیا میں جیسے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہے، اس سے لوگ کچھ مایوس بھی ہیں۔ اور پھر انڈیا نے لیکن جنرل صاحب آج ہندوستان کا جو گروتھ ریٹ ہے، جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 7.3 سے ابو ہے، اور یہ تو دنیا میں سب سے زیادہ ہے آج۔ جی اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اگر حالات انڈیا اور پاکستان کے خراب ہوں تو یہ جو گروتھ ریٹ ہے اس کو وہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ تو یہ بھی تو سوچنا ہے کہ یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں فیوچر کے ساتھ اور اکانومی کے ساتھ ایک لحاظ سے یہ دونوں کا جوڑ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا فیوچر جو ہے اس میں بڑے کویسچن مارکس ہو جائیں، لوگ اس کے اوپر شبہ کرنے لگیں، تو پھر آپ کی اقتصادی ترقی جو ہے وہ خطرے میں ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر عسکری، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم اب تک دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر بی جے پی کی جو اپنی پالیٹکس ہے وہ فرقہ واریت اور انتہا پسندی پہ ہے، اور وہ انتہا پسندی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو امن کی صورتحال ہے جو اس میں بھی رکاوٹ تھی، تو اب وہ بی جے پی تو وہی پارٹی ہے، وہی اس کے سلوگنز ہیں، وہی اس کی پالیٹکس ہے، تو اب آپ کیسے یقین کریں گے کہ ہمارے درمیان بات چیت آگے بڑھے گی اور ٹینشن ختم ہو جائے گی اور یہاں پر حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیے، اندرونی طور پر بی جے پی پہ دباؤ رہے گا، کیونکہ جو سنگھ پریوار ہے، یہ جو ملیٹنٹ ہارڈ لائن ہندو آرگنائزیشنز ہیں، یہ بالکل اپنے اس کو ڈیمانڈ کو نہیں بدلیں گی، وہ پریشر رکھیں گی کہ پاکستان سے بات نہ کی جائے۔ فی الحال یہ نہ کہیں کہ پاکستان کی اور ان کی بات شروع ہوگی، میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی ہوگا بتدریج ہوگا۔ اس میں 2 انڈیکیشنز ہونی چاہیے۔ پہلی انڈیکیشن تو آپ کو یہ ہے کہ کیا کرکٹ سیریز ممکن ہو جائے گی۔ اگر کرکٹ سیریز ممکن ہو جاتی ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھنا یہ ہے، اور ڈاکٹر سشما سوراج کا آنا نہیں سمجھتے آپ؟ نہیں، دیکھیے سشما سوراج بائی لیٹرل وزٹ پہ نہیں آ رہی، وہ جو ہے کشمیر افغانستان ریلیٹڈ کانفرنس ہو رہی ہے ہارٹ آف ایشیا کی، اس میں وہ تشریف لا رہی ہیں، لیکن جب وہ یہاں آتی ہیں 1 دن کے لیے آئیں گی، 1 نائٹ کا سٹے ہے ان کا اسلام آباد میں، تو اس میں بائی لیٹرل گفتگو پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ بائی لیٹرل گفتگو بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی پاکستان کے جو مشیر خارجہ ہیں ان سے ملاقات ہونی ہے۔ اچھا، بات تو ہو سکتی ہے، لیکن انڈیکیشن جو ہے نا وہ پہلی تو میں نے بتا دیا کرکٹ کا ہے۔ دوسری انڈیکیشن یہ ہے کہ انڈیا اس وقت تک یہ انسسٹ کرتا تھا کہ جب تک آپ ٹیررزم پہ ہمیں سیٹسفائی نہیں کریں گے ہم کسی مسئلے پہ بات نہیں کریں گے۔ تو اگر اس میں فلیکسیبلٹی پیدا ہوتی ہے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امکان ہوگا، کیونکہ پاکستان کا اصرار یہ تھا کہ تمام معاملات کو، چاہے وہ ٹیررزم ہے۔ نہیں ڈاکٹر، یہ آج کی جو پریس ریلیز ہے جو ہندوستان اور پاکستان کی پریس ریلیز آپ پڑھ رہے ہیں، نہیں سر، پاکستان ہمیشہ ایسی ہی پریس ریلیز نہیں سر، جوائنٹ پریس ریلیز ہے یہ، ہاں جوائنٹ ہے سر، لکھا ہوا ہے میں نے، مجھے جو ملی ہے، اور یہ جاری ہوئی ہے بینکاک دسمبر 6 2015، یہ دونوں کی مشترکہ پریس کانفرنس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں راضی ہو گئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اٹ از پری میچور۔ دیکھیے اس لیے ہے کہ ہمیں یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، یہ سب باتیں وہ کہتے ہیں، پاکستان کی طرف سے کشمیر ریز ہوتا ہے، ان کی طرف سے ٹیررزم ریز ہوتا ہے، جو انہوں نے پری کنڈیشن رکھی ہے وہ پری کنڈیشن جب تک پیچھے نہیں ہٹے گی اس وقت تک ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ پری کنڈیشن کو آپ ہٹائیں گے، کیونکہ اندرونی طور پہ بھی وہاں پہ عناصر ایسے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہندوستان پاکستان کی ٹاکس ہونی چاہیے، بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ، امریکہ، ویسٹرن پاورز بھی یہ انسسٹ کرتی ہیں کہ گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ میرے نزدیک گفتگو کا ایک بنیادی فارمولہ انٹرنیشنل کا پالیٹکس کا یہ اصول ہوتا ہے کہ ایجنڈا ہمیشہ پارٹیز کی، دونوں پارٹیز کی کنسنٹ سے ہوتا ہے، ایک پارٹی امپوز نہیں کر سکتی ایجنڈا۔
اچھا جنرل غلام مصطفیٰ، ابھی جو خورشید محمود قصوری نے بھی کہا کہ امریکہ، چین، نیٹو فورسز کا جو فوکس ہے وہ ہے افغانستان کے اندر جو ہے کس طرح سے معاملات سیٹل ہوں اور وہاں سے دہشت گردی ختم ہو اور دہشت گردی وہاں سے پوری دنیا میں نہ پھیلے. اور دہشت گردی کے کنٹرول میں جو ہے وہ چین بھی انٹرسٹڈ ہے اور امریکہ بھی انٹرسٹڈ ہے اور نیٹو فورسز بھی انٹرسٹڈ ہے، پوری دنیا انٹرسٹڈ ہے. تو اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان ٹینشن سے باہر آ کے اور پاکستان یکسوئی کے ساتھ یہاں پہ توجہ دے سکے. آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی یہ جو ایل او سی پہ ڈزا ڈز ہے یہ پاکستان کی جو توجہ ہے وہ ہٹائے گا، اور پاکستان دہشت گردی میں اگر ہندوستان باز نہ آیا تو ہمیں دہشت گردی کو روکنے میں زیادہ ٹائم لگے گا، ہمیں مشکلات پیش آئیں گی؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان جب تک باز نہیں آئے گا پاکستان میں، خاص طور پر اندرونی حالات جو بلوچستان میں یا فاٹا میں جہاں پر بھی آپ دیکھ لیجیے جو انڈین بیک ٹیررزم ہے وہ پاکستان کے لیے کافی نقصان دہ ہے، چاہے وہ کراچی کا لے لیں حالات، چاہے افغانستان کے لے لیں آپ. افغانستان میں جب تک ہندوستان یہ بات تسلیم نہیں کرے گا کہ اس کا رول سیکنڈری ہے، پرائمریلی پاکستان جو کنسرن ہے کہ بھئی افغانستان میں امن ہو، اور ایسے امن ہو کہ جو افغانستان میں اسٹیبل حکومت آئے، ایسے نہ ہو کہ جو ہندوستان کے لیے وہاں پہ بیٹھ کے کام کرے، تو وہ امن نہیں ہو سکتا یہاں پہ. یہ ہندوستان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. تیسری ایک اور بڑی اہم چیز جو ہم اگنور کر رہے ہیں، دیکھیے گزشتہ کئی 2 سالوں سے جب سے مودی صاحب آئے ہیں انہوں نے کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی. کشمیریوں نے اپنی بہت بڑی قربانی دے کر بارہا پاکستان کے جھنڈے لہرا کر یہ پورے ہندوستان پہ واضح کر دیا ہے کہ ہندوستان کو اس کشمیر کے معاملوں کو کسی اور طریقے سے دیکھنا ہے. چوتھی ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے، یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی جو بات کر رہے ہیں، پاکستان اکنامک سینٹرلٹی اختیار کرتا جا رہا ہے اس ریجن میں آ کے. اگر آپ اس کوریڈور کو جغرافیائی طور پہ دیکھیں، ایران لنک ہو، افغانستان لنک ہو، چائنا لنک ہو اور اس کے ساتھ روس اور سری لنکا لنک ہو، تو ہندوستان کو اس لنک سے جتنا فائدہ ہندوستان کو پہنچ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں شاید کسی اور ملک کو نہ پہنچے. ہندوستان کو اس چیز کا بھی احساس ہے اگر اس اپرچونٹی کو ہندوستان ضائع کرتا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ مل کے اس پرامن طریقے سے اس کو آن گراؤنڈ آنے نہیں دیتا اور اس جو اکنامک اپرچونٹی مل رہی ہے پوری ریجن کے لیے اس کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتا، ہندوستان کو نقصان ہوگا. ایک اور بہت بڑا ایشو جو ہمیں غور کرنے پڑے گا وہ یہ ہے کہ ٹیررزم جو ہندوستان سمجھتا ہے اس سے بہت بڑا ایک خوفناک جن داعش کے طور پر نمودار ہو رہا ہے. اور آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ داعش ہندوستان کے اندر سے لوگوں کو ریکروٹ کر رہی ہے اور داعش نے ہندوستان کے اندر کچھ نہ کچھ پنجے جما لیے ہوئے ہیں. اگر اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے تو ہندوستان کو پاکستان کے بغیر آگے چلنا ہندوستان کے لیے بہت مشکل ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اپنے اس مضبوط پوزیشن کو سمجھے، نمبر 1. نمبر 2، جو بھی ہندوستان شرائط عائد کرتا رہا ہے وہ دیکھیے بمبے کو اس نے ایک ہمارے لیے فلیگنگ پول کے طور پر استعمال کیا. جب ضرورت پڑتی ہے پاکستان کو اس سے مارنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم نے چونکہ انیشیلی بڑی اس پہ ویک پوزیشن لی تھی اس لیے ہم ہمیشہ اس دباؤ میں آ جاتے ہیں. ہندوستان کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اب دنیا کو بامبے کا جو فاسٹ فلیگ آپریشن ہے اب اس سے بارہا اتنی دیر تک دنیا کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. تو اب حالات کو بدلنے کی موقع تو ہے. ہندوستان تیار ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو تھوڑا اور وقت لگے گا اور پاکستان کو اپنے مضبوط موقع پہ قائم رہنا پڑے گا. اچھا جنرل صاحب، جنرل طلعت مسعود، آپ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہت آگے جا سکتی ہے اگر وہ پاکستان کے ساتھ امن کی پوزیشن میں آ جائے، اور غلام مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اپنی ترقی اور پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہندوستان کو جو ہے وہ امن کی طرف آنا پڑے گا. دونوں ملکوں کا انٹرسٹ ہے. اچھا ایک تیسری بات کہ دنیا جو ہے وہ طلعت مسعود آپ سے ڈری بھی ہے کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، یہ کبھی بھی دو پڑوسی جو ہیں آپس میں لڑ سکتے ہیں، اور اگر یہ نیوکلیئر وار ہو گئی تو اس میں پوری دنیا کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس خطرے کی وجہ سے بھی ہندوستان پر دباؤ ڈال سکتی ہے کہ بھی وہ بات چیت کرے پاکستان کے ساتھ؟ جی یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیے اس سے پہلے میرے خیال میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے جو تنظیموں کا ایک طریقے سے پاکستان نے حمایت کی تھی وہ تنظیمیں اب پاکستان ان کی حمایت نہیں کر رہا ہے. اور اگر ان کو یہ یقین، اور میرے خیال میں اس وقت بین الاقوامی سطح پر بھی اس کا احساس ہے کہ پاکستان نے اپنی جو پالیسی تھی
یہ جو جسے کہتے ہیں ایسیمیٹرک فورسز کو کی حمایت کرنے کی، وہ اس میں تبدیلی آئی ہے، اور چونکہ اس میں تبدیلی آئی ہے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انڈیا بھی بلوچستان میں اور اپنے اس میں فاٹا کے علاقے میں اور کراچی وغیرہ میں جو مداخلت کر رہا تھا وہ ختم کرے گا، چونکہ اگر باقی میں اچھے تعلقات رکھنے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپس میں ایک طریقے سے اس پر کانفیڈنس ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں ایک طریقے سے کافی انڈیپینڈنس ہے، اور انہوں نے جو ججمنٹ دی ہے آرٹیکل 370 کے بارے میں، وہ بھی ایک غیر معمولی فیصلہ ہے، اور وہ فیصلے سے بھی انڈیا کے اوپر کافی اثر ہوا ہے۔ اور اب یہ جو نیوکلیئر کی آپ نے بات کی، میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے تمام ساری دنیا جو ہے وہ الرٹ ہو جاتی ہے، چونکہ ہم دونوں ایک تو خیر ہمسایہ ممالک ہیں، ایک بڑے کلوز ہیں، اور اس کے ساتھ دونوں میسائلز ان کے پاس ہیں، اور جو ٹریول ٹائم ہے میسائلز کا وہ بہت کم ہے، اور اگر کوئی غلطی کسی سے ہو گئی یا کوئی جا کر جیسے کہا جاتا تھا کہ انڈیا یہ ڈاکٹرن جو ہے اس کا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن یہ استعمال کرے گا، اگر یہ استعمال کرتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ ہم اس کا سخت نوٹس لے کر جوابی کارروائی کریں گے، تو جب جوابی کارروائی کریں گے تو جو ایسکیلیشن پروسیس ہے وہ ظاہر ہے تیز ہو جائے گا، اور بہت خطرہ ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں۔ تو اس وجہ سے بھی ظاہر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو بڑی تشویش رہتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس وقت انڈیا میں اس وجہ سے بھی خواہش ہے کہ وہ اپنی بزنس انڈیا سے بھی، پاکستان سے بھی اور پورے خطے سے میں بڑھائیں، اور افغانستان کے حالات کو صحیح کرنے میں یہ دونوں کے تعلقات جو ہیں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ طلعت منصور صاحب، ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، اور بریک کے فوراً بعد ہم واپس آ رہے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، جائیے گا کہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر حسن عسکری، جب یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو بات چیت شروع کرنے کے لیے پہلے کشمیر اور پہلے ٹیررزم کی ایک بحث ایسی جاری ہے کہ یہ پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس جکڑ بندی سے یہ باہر ہی نہیں آ پا رہے، اور اب 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے کہ یہ اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا آپ ہمیں عسکری ہمیں یہ سمجھا دیں کہ یہ بحث ہے کیا، ریئلٹی میں کیا ہے، تاکہ عام آدمی کو سمجھ میں آ سکے کہ یہ جھگڑا ہے کیا اصل میں، پہلے کشمیر یا پہلے ٹیررزم۔ دیکھیے، نومبر 2008 میں جو ممبئی میں ٹیررسٹ اٹیک ہوئے تھے، اس کو ہندوستان استعمال کرتا ہے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر آئسولیٹ کرنے کے لیے، اور اسی کی وجہ سے ہندوستان یہ انسسٹ کرتا رہا ہے کہ جناب پہلے تو آپ جن لوگوں نے بمبئی کے حملے میں حصہ لیا ہے ان کے خلاف ایکشن لیں اور ٹیررزم کو ختم کریں، پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ اس میں بنیادی طور پہ وہ 2 باتیں کہتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ راولپنڈی میں ایک مقدمہ چل رہا ہے 2009 کے شروع سے، جس میں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان میں سے حافظ سعید بھی بلکہ گرفتار ہوئے تھے، پھر ان کو سپریم کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح ان کے لکھوی صاحب تھے جن کو ابھی اسی سال 2015 میں بھی ہائی کورٹ نے ان کو جو ہے بیل پہ چھوڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو سزا دو، یہ نہیں کہتے پروسیکیوٹ کرو، بلکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے، ہندوستان نے فیصلہ کر دیا ہے، ان کو سزا دے دو۔ دوسرا بات جو وہ کہتے ہیں کہ جو لشکر طیبہ کی جو پولیٹیکل کور ہے، یعنی جماعت الدعوہ اور حافظ سعید، ان کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ اچھا، یہ وہ پری کنڈیشن بناتے ہیں، وہ کہتے یہ ہیں پہلے ان کو حل کرو پھر ہم بات کریں گے۔ اصل میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے جو کشمیر کے اندر جا کے ہندوستانی کشمیر میں نہیں، دیکھنا آپریٹ کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے حافظ سعید کہ صاحب اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں بنیادی طور پر پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ٹیررزم کے مسئلے کو ختم کرنا ہے تو آپ گفتگو سے کوآپریٹ کر کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اچھا، پاکستان جو یہ نہیں کہتا، دیکھیے پاکستان کا پالیسی ڈیفرنٹ ہے۔ ہندوستان یہ کہتا ہے پہلے یہ کرو پھر کچھ اور ہوگا۔ پاکستان یہ نہیں کہتا کہ پہلے کشمیر کو حل کرو پھر کچھ اور ہوگا۔ پاکستان کہتا ہے کشمیر ہماری پہلی ترجیح ہے، لیکن ہم بات کرنا چاہتے ہیں کشمیر اینڈ ادر پرابلمز،
یہ ہے بیسک فرق. وہ بھی یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم اینڈ ادر پرابلم. وہ کہتے ہیں فرسٹ ٹیررزم. ہاں, پاکستان یہ بات کبھی کشمیر کے بارے میں کہا کرتا تھا, وہ کہتے ہیں فرسٹ ٹیررزم دین اینی تھنگ ایلس. پاکستان یہ کہتا ہے وہ کشمیر پرائورٹی نمبر 1, کشمیر اینڈ ادر پرابلم. اچھا جنرل غلام مصطفیٰ, جب پوری دنیا جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے اوپر نظریں گاڑے ہوئے ہے کہ ان کے پاس نیوکلیئر اسلحہ ہے اور اگر ان کی جنگ ہوئی تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی, اور پھر ظاہر ہے کہ دونوں کے پاس جو نیوکلیئر اسلحہ بھی ہے اور لڑنے کی کیپیبلٹیز بھی ہے, تو ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کی جو بار بار مطالبہ کرتے ہیں, ہم کشمیر کا کیا سلوشن چاہتے ہیں؟ دیکھیے, کشمیر کا سلوشن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دیانتداری سے کہ کشمیریوں نے مسلسل پچھلے 30-35 سال سے, بلکہ اتنے عرصے سے اپنے خون کی, اپنی عزتوں کی, اپنی جان و مال کی قربانی دے کر ایک چیز بڑے واضح کر دیا دنیا پر. وہ یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ اب کشمیری خود کریں گے. پاکستان اور ہندوستان کا رول میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ سپورٹنگ رول میں ہے یہ, اور ہونا یہ چاہیے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے دیا جائے. جو کشمیری فیصلہ کرے اس کو تسلیم کر لیا جائے, وہی پائیدار بھی ہوگا, وہ ہمیں دونوں کو ماننا بھی پڑے گا. ہو سکتا ہے پاکستان کو پسند نہ آئے, ہو سکتا ہے ہندوستان کو پسند نہ آئے. ایشو یہ ہے کہ ہم کشمیر کو ایک ایسے وہ مہرے کے طور پہ ہندوستان استعمال کر رہا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے. لیکن جنرل صاحب بات یہ ہے کہ ہندوستان, آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی فوجیں ہیں ان میں سے ایک ہے. اتنی بڑی فوج اور دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا ملک جو ہے وہ ہندوستان ہے. سب اتنی طاقتور فوج, اتنی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیری جو ہے وہ ایجیٹیشن کر کے کشمیر کو جو ہے وہ آزاد کروا لیں گے یا پاکستان کے ساتھ ملوا لیں گے؟ ابھی تک تو کشمیریوں کو ہندوستان دبا نہیں سکا. 60 سال پاکستان سے زیادہ جو پاکستان کی ٹوٹل فوج ہے اس سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ زیادہ فوج کشمیر میں موجود ہے گزشتہ کئی سالوں سے. وہ لگاتار اس کوشش میں ہیں کس طریقے سے کشمیریوں کو مغلوب کیا جا سکے, لیکن ابھی تک تو وہ نہیں کر سکے. دیکھیے, لوگوں کی جو خواہشات ہیں کہ جو قوم اپنی آزادی کی قیمت دینا جانتی ہے اور دینا شروع کر دے, اس قوم کو کوئی دنیا کی طاقت دبا نہیں سکتی. یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. لیکن جنرل 70 سال کے قریب ہونے کو دیکھیے, 70 سال قوموں کی زندگی میں سمجھتا ہوں بہت تھوڑا عرصہ ہے, اور میں اس سے پہلے ہی میں عرض کی تھی کہ دیکھیے میری اور آپ کی عمر اور آپ کے بچوں کی عمر کے لیے تو یہ 70 سال بہت ہیں. دیکھیے, میری اور آپ کی عمر سے تو پاکستان اللہ کرے گا بہت لمبا رہے گا, جیسی دنیا تک قائم رہے گا. کشمیری بھی یہاں پر ہوں گے, ہندوستان بھی وہیں پر ہوگا, لیکن ان دونوں ملکوں کو کشمیریوں کی خواہشات کی جب تک ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے. دیکھیں, ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ میں جنرل طلعت مسعود صاحب کو انوالو کرنا چاہتا ہوں. جنرل صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے جنرل غلام مصطفیٰ کی بات سنی ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشمیر کا تنازع جو ہے یہ کہاں پہ لے کے جائے گا؟ ہمیں 70 سال ہو گئے ہیں, ہمارے بچے اب جوان ہونے والے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تنازع کتنا جائے گا اور کہاں تک جائے گا؟ اور ایسی صورت میں جبکہ دنیا کا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, آپ کو کیا رزلٹ کیا نظر آتا ہے کہ کہاں پہنچیں گے ہم؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہونا ایک الگ چیز ہے. کشمیر کا معاملہ کوئی نیوکلیئر سے تو نہیں حل ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ خوف تو رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے, یہ جو مزاحمت ہے وہ تو بالکل چل رہی ہے اور بڑی جینیون مزاحمت ہے. بلکہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے تقریباً ایک جو جنریشن اس وقت ہے اور اس سے پہلے کا جنریشن, اس نے سوائے مزاحمت کے اور کچھ دیکھا ہی نہیں ہے کشمیر میں. یہ تو اپنی جگہ پر یہ حقیقت ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کشمیر کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنائیں یا کشمیریوں کی خواہشات کے بنا پر ہی وہ معاملات حل ہوں گے. وہ ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ اگر فرض کیجئے کشمیری کل کو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک آزاد کشمیر, یونائٹڈ کشمیر چاہیے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان اس پر راضی ہو سکتا ہے یا انڈیا راضی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں پارٹیشن کے وقت جب ہوئے تھے وہ یہ نہیں تھے, اور یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے بالکنائزیشن آف انڈیا یا پاکستان شروع کی, چاہے وہ کشمیر سے ہو, تو وہ پھر اس کے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی سلامتی کو دیکھتے ہوئے
یہ بڑا ضروری ہے کہ کشمیر کا حل نکالا جائے. اور میری نظر میں سب سے جو اہم چیز اس وقت ہے جو ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے، جس طریقے سے انڈیا نے وہاں فوج کو رکھا ہوا ہے، جس طریقے سے ان کی امنگوں کو کرش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ چیز کو تبدیل کرنا بڑا ضروری ہے. وہاں کے اگر اندرونی حالات بہتر ہوں تو میرے خیال میں دونوں ممالک کشمیریوں کے لیڈر قیادت کے ساتھ مل کر کوئی فیصلہ ایسا کر سکتے ہیں جو تینوں پارٹ کے لیے صحیح ہو. تو میں میں یہ نہیں سمجھتا کہ یک طرفہ طور سے معاملات کو ڈاکٹر حسن عسکری جو ہیں وہ پولیٹیکل سائنس کے استاد ہیں، اسکالر ہیں، اور ساری زندگی انہوں نے پولیٹیکل سائنس کو پڑھا ہے اور پڑھایا ہے. آپ یہ جو جنرل طلعت مسعود نے جو ایکسپلین کیا ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے تنازع کی وجہ ہے کشمیر، یہ آپ کو اگلے کتنے سال میں کیسے حل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے؟ آپ ڈاکٹر عسکری، آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں، کروڑوں لوگوں کے سامنے، اور میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، ذرا اس کو ایکسپلین کریں کہ ہماری کروڑوں لوگوں کی قسمتوں کا سوال ہے یہ. دیکھیے، نیئر فیوچر میں تو اس کے حل ہونے کا سوال پیدا نہیں ہو رہا، کیونکہ اس میں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور پھر ایک ایسا سلوشن نکالنا ہے جو کہ تینوں کے لیے قابل قبول ہو. یعنی کشمیری جو کہ پرائمری اس کے پارٹیز ہیں، ان کی ایکسیپٹنس کے بغیر تو کوئی سلوشن ہو نہیں سکتا، لیکن ظاہر ہے وہ سلوشن پاکستان کو بھی ایکسیپٹیبل ہو، ہندوستان کو بھی ایکسیپٹیبل ہو. اس میں جہاں تک تو اوریجنل قراردادوں کا تعلق ہے، اصولی طور پر تو وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اسی کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہونا ہوتا اب تک ہو گیا ہوتا. اور جو ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس کو بائی لیٹرل لیول پہ گفتگو کیجئے. جب گفتگو کسی مقام پہ پہنچتی ہے پھر آپ کشمیریوں کو بھی شامل کیجئے. ویسے کشمیریوں سے پاکستان کا انٹریکشن ایک مستقل طور پہ ہوتا ہے. تو میرے نزدیک کوئی قابل قبول آپ کو راستہ حل نکالنا پڑے گا، اور اوریجنل جو ریزولوشنز ہیں آپ اس کو اس لیے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. نمبر 1، یونائٹڈ نیشن کی جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی. یہ ٹیکنیکل ایشو ہے، میں اس کی ٹائم کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیوں میں نے بات یہ کہی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ ریزولوشن اس وقت امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں جب یا تو سیکیورٹی کونسل کوئی نیا ریزولوشن پاس کرے ان کی امپلیمنٹیشن کا، یا انڈیا اور پاکستان ایگری کر جائیں کہ ہم نے ان. اچھا جنرل غلام مصطفیٰ، آپ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ جیسا کہ ڈاکٹر حسن عسکری نے ایکسپلین کیا ہے کہ دنیا UNO یہ مسئلہ حل کرنے نہیں جا رہی، نہ ہی ان کے اوپر یہ پابندی ہے، اور نہ ہی پولیٹیکلی پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشن ایسے ہیں کہ دنیا اس میں کرے، اور ہم کر نہیں سکتے کیونکہ جنگ، نیوکلیر جنگ کا خطرہ ہے. تو آپ اس تنازع کو کتنا دور اور کھینچ سکتے ہیں اور کتنا زیادہ آگے لے جا سکتے ہیں، اور کہاں آپ کو یہ ختم ہوتا نظر آتا ہے یا نہیں اندھیرا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، کشمیر کا مسئلہ کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے. ہم عام طور پہ ہانگ کانگ کی مثال دیتے ہیں، دوسری مثالیں دیتے ہیں. دیکھیے، اس سے بہت جدا ہے. کشمیر پاکستان کی تکمیل کے ایجنڈے کا ایک حصہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، کشمیر پاکستان کے لیے ایک لائف لائن کا حصہ رکھتی ہے. نمبر 3، یہ ہماری مذہبی، معاشرتی ہر لحاظ سے ہمارا ایک یہ فرض بنتا ہے. قومیں اپنے قومی مفادات کو اس لیے نہیں چھوڑ دیتی کہ 60 سال 70 سال گزر گئے، نہیں ہو سکا، یا یہ کہ جو ہمارا مخالف ہے بہت طاقتور ہے، بات نہیں سنتا. ایشو یہ ہے کہ ہمیں اس کو، ہندوستان کو اس بات پہ مجبور کرنا ہے کہ اس سے بات کرے. ہمیں اس بات پہ یہ کہنے پہ مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ پاکستان اور ہندوستان چونکہ دونوں اپنے اپنے نیریٹو کے قیدی بن چکے ہوئے ہیں، ان دونوں کے لیے اس سے نکلنا مشکل ہے، اور یہ دونوں ہمیشہ ٹکراتے رہیں گے، شاید کوئی حل نہ نکال سکے. میں جنرل طلعت مسعود صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جنرل صاحب آخری کمنٹ ہمیں دے دیں کہ جو جنرل غلام مصطفیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں تو کچھ نظر آگے نہیں آ رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا رستہ نکلے گا کہ ہمیں کچھ نظر آئے گا، روشنی نظر آئے گی، اور یہاں پر ہم دونوں ملکوں کے درمیان امن قائم ہوگا اور پھر ہم دونوں ترقی کر سکیں گے؟ جی، میرے خیال میں نکل سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو وہاں کے عوام ہیں ان پر جو سختیاں ہو رہی ہیں وہ تو فوراً ہٹائی جائیں، اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ ختم کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں اگر باقی میں جو اس وقت سچویشن ہے کشمیر کی، یعنی ٹیریٹوریل جو سچویشن ہے، اگر اس کو برقرار بھی رکھتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، شاید آئندہ کوئی سلوشن نکل آئے. لیکن اس وقت تو ہمارا سارا فوکس اس پر ہونا چاہیے کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوں اور کشمیر کے جو اندرونی حالات ہیں وہ بہتر ہوں، اور وہ اسی صورت میں
ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ. جیسا کہ جنرل طلعت صاحب نے کہا ہے کہ اسی ٹیریٹوریل میں رہتے ہوئے کوئی ایسی صورت نکلے کہ ہم دونوں کے درمیان بلکہ تینوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو جائے اور ہم امن کی طرف آگے بڑھیں. ناظرین یہ بھی ایبسٹریکٹ گفتگو پہ میں اپنا پروگرام ختم کر رہا ہوں. اب اجازت دیجیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 سے.